کالجز میں مناسب تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کا مشن کراچی سمیت سندھ کے 200 کالجز کو غیر معیاری قرار دے دیا گیا۔ خستہ حال بلڈنگز، ٹوٹا ہوا فرنیچر، تعلیمی سہولیات کا فقدان۔ کراچی کے 88 سمیت سندھ بھر کے 204 کالجز کی حالت سدھارنے کے لیے نگراں حکومت نے اہم فیصلے کر لیے۔ غیر معیاری قرار کالجز کو ایک کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے تاکہ ہر ماہ 2 بار ٹیمیں کالجز کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیں۔ گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج نشتر روڈ کو محکمہ تعلیم نے ایک کیٹیگری کالجز میں شامل کیا ہے جہاں سہولیات کا فقدان ہے۔ یہ وہی کالج ہے جس میں ناکافی سہولیات کی نشاندہی 2 ماہ قبل سما نے کی تھی، جس کے بعد ٹیمیں متحرک ہوئیں اور آج کالج کا نقشہ ہی الگ ہے۔ طالب علم صورتحال کو بہتر قرار دے رہے ہیں، ساتھ ہی کمپیوٹر لیب نہ ہونے کا شکوہ بھی کر رہے ہیں۔ سہولیات یہاں پر ساری ہیں، تقریباً مین سہولیت یہ ہے کہ ٹیچر ہو پڑھانے کے لیے، تو ٹیچر تو ریگولر سب آ رہے ہیں اور ہمیں پڑھا رہے ہیں۔ پہلے فزکس کا بھی تھا، فزکس کے بھی 2 سر آ گئے، بٹ کمپیوٹر کا بھی انرولمنٹ جانے والے۔ میری گزارش ہے کہ ہمیں کمپیوٹر سائنس کا سر دیا جائے اور یہاں پہ لیب کا بھی کہیں پہ انتظام نہیں ہے۔ یہ کمپیوٹر کے لیب نہیں ہو رہی ہیں اور اس کی کلاسز نہیں ہو رہی ہیں، اس کے سر نہیں اور باقی ساری کلاسز ہو رہے ہیں۔ طلبہ پر امید ہے کہ حکومتی ایکشن سے کالجز میں تعلیمی سہولیات بہتر ہوں، لیکن سندھ پروفیسر اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن کو اس ایکشن پر تحفظات ہیں۔ سپلا کے صدر منور علی کا کہنا تھا کہ کالجز کی درجہ بندی توہین ہے۔ بہت سے کالجز نے اپنی انسلٹ ان کو محسوس ہوئی ہے۔ جب سردار شاہ صاحب وزیر تعلیم تھے تو انہوں نے سندھ کے کالجز کو ایوارڈ دیے تھے بیسٹ پرنسپلز کے۔ آپ حیران ہوں گے کہ 3rd جو نمبر پر بہت سے کالجز ایسے اس کیٹیگری میں آئے ہیں جن کو 3-4 مہینے پہلے وہ بیسٹ پرنسپل کا ایوارڈ دے چکے تھے۔ یا تو وہ غلط تھا یا اب غلط ہے۔ ڈی جی کالجز سندھ نے جواب دیا کہ کیٹیگریز کا مقصد کالجز کی توہین کرنا نہیں بلکہ ان کی حالت سدھارنے کے لیے درجہ بندی کی گئی ہے۔ ایک کیٹیگری رکھی ہے کہ جس میں ہمیں جانے کی زیادہ ضرورت ہے، اسٹوڈنٹ نہیں آ رہے، تو ہم نے کیا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو پیرنٹس کے واٹس ایپ گروپ بنائے، اس کے بعد ہم نے ایک فوکس پرسن ہر کالج میں رکھا ہے کہ فون کال کریں پیرنٹس کو۔ اس کے بعد کالجز میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگز بھی کرا رہے ہیں۔ صفائی نہیں ہو رہی، ہمارے پاس سویپر نہیں ہے، چوری ہو جاتی ہے، چوکیدار نہیں ہے۔ نگراں وزیر تعلیم رانا حسین رپورٹ اور ایکشن پر لا علمی ظاہر کر رہی ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہاں سے خبر آئی ہے، میرے آفس سے تو یہ نہیں نکلی ہے کہ 88 کالجز ایک کیٹیگری کے ہو گئے ہیں۔ اگر یہ ہے تو میں جب تک اس پہ تحقیق نہ کر لوں میں کوئی رائے دوں گی نہیں۔ محکمہ تعلیم کے نوٹیفیکیشن کے مطابق اے کیٹیگری میں شامل کالجوں میں ہر ماہ 2 بار، بی میں ہر ماہ 1 بار اور سی کیٹیگری میں 3 ماہ میں 1 بار ٹیمیں جا کر جائزہ لیں گی۔ کیمرامین ذیشان علی کے ساتھ حامد الرحمان، سما، کراچی۔ اساتذہ نے کالجز کی درجہ بندی کو ناانصافی قرار دے دیا، کہتے ہیں حکومت اس فہرست پر نظر ثانی کرے۔ کیٹیگریز جو بنائی گئی ہیں میچور ڈیسیجن نہیں لگتا مجھے۔ جو پالیسی ملے گی ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور وہی چیزیں جو ہے ہمیں آگے اپلائی کرنی ہے۔ یہ سیدھی سی جو ذمہ داری بنتی ہے، جو رسپانسبلٹی بنتی ہے، وہ ڈپارٹمنٹ کی بنتی ہے کہ ان کو سوچ سمجھ کے اور یہ فیصلے اس طرح کے کرنے چاہیے۔ بہت سے بچے جو ہیں وہ ہمارے کالجز میں اس لیے کلاسز اٹینڈ نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کے معاشی حالات بہتر نہیں ہیں اور ان کو کمانا پڑتا ہے۔ کالجز کو کنڈیوسو بنایا جائے، پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھ کے کمپیئر کیا جائے کہ ہم کیا دے رہے ہیں بچوں کو۔ جو ٹیچرز پوسٹ ہوتے ہیں کالجز میں وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتے، انہیں محکمہ تعلیم کی طرف سے بھیجا جاتا ہے مختلف کالجز میں۔ کوئی بھی استاد جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ بچوں کو تعلیم نہ دے۔ یہ ہمارے لیے روزی ہے اور ہم اپنے بچوں سے زیادہ بڑھ کے ان کو تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ اس کو آپریشنل کیا جائے، عمارتوں کی حالت کو بہتر کیا جائے، فرنیچر کو بہتر کیا جائے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی اٹینڈنس بڑھے، ان میں اضافہ ہو، تو جو کام، جو فیکٹرز وچ ورک آٹومیٹیکلی، ان پر کام نہیں ہو رہا۔ ذمہ داری جاتی ہے حکومت پر۔ اب دیکھیں ٹیچرز کیا اپنی تنخواہ میں سے کیا یہ چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا وہ اپنا گھر بار چلائیں گے یا کالج کی جو ہے نا وہ سامان خرید کر اور بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے؟